صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ نماز کے احکام، اس کتاب میں 12 رسالے ہیں۔ پہلا رسالہ جو ہے وضو کا طریقہ حنفی، اس میں درود پاک کی فضیلت الترغیب و ترہیب کے حوالے سے ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رضا کی زبان تمہارے لیے، اعلیٰ حضرت کے کلام کے مقتے لیے یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے خدا کی بخشش میں بہت پیارے اشعار لکھے، شریعت کے مطابق، الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق۔ اس کے جو مقتے ہیں، اس کے اندر بھی ہر مقتے میں ایک پیغام ہے اور رنگ برنگے مدنی پھول ہیں، وہ ہم الحمدللہ چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو مقطع میں پیش کروں گا، اس میں اعلیٰ حضرت یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و ثنا تو صاحب قرآن نے کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کی، سبحان اللہ۔ چنانچہ لکھتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن یعنی رحمان عز و جل اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا مدح خوان ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کا حق ادا کرے؟ سبحان اللہ۔ کسی پنجابی شاعر نے کہا نا، دساں کی مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا۔ شان حبیب الرحمان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت پیاری کتاب۔ آپ نے اس میں لکھا ہے کہ سارا قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے، سبحان اللہ۔ اور مثلا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد میں ارشاد ہوا، اے محبوب تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور وہی بھروسے کے لائق ہے، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد وغیرہ وغیرہ، مگر ایک کلمہ قل یعنی محبوب تم کہہ دو،
نے اس ساری صورت کو نعت میں شامل کر دیا۔ اعلی حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان علی رحمت الرحمان فرما رہے ہیں، کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی۔ میرے آقا اللہ تعالی نے کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعائے حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعائے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لیں۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ لفظ کلمات سے حضور کے فضائل، مناقب، کرامات، علوم و برکات مراد ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کل کائنات دوہری ہو کر کمالات مصطفیٰ لکھے تو بھی ناممکن ہے۔ یہ حاضہ میں دو سمندروں کا ذکر ہے، بے شک وہ جو زمینوں میں درختیں تمام قلمیں ہو جائیں اور تمام سمندر سیاہی، پھر ان کے ساتھ ساتھ آسمان اور ملائے جائیں تب بھی کلمات الہی ختم نہ ہوں۔ علماء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی خوبیاں، آپ کے فضائل، آپ کے برکات شمار سے باہر ہیں۔ جبھی وہ کسی نے کہا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور اعلی حضرت نے ایک جگہ اور لکھا، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا آپ کے اوصاف بیان کرتے کرتے کو کتنا بیان کرے گا، آخر کار تو ختم ہوگا نا۔ اور آپ کے اوصاف میں یہ عیب نہیں ہے، کوئی کتنا بیان کر لے، بیان کرنے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور اعلی حضرت کا جو شعر ابھی پڑھا، اسی کے مقطع میں اعلی حضرت یوں اختتام کرتے ہیں، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ کے بندے ہیں اور ساری مخلوق کے آقا ہیں، انسانوں کے بھی، جنوں کے بھی، فرشتوں کے بھی، جمادات کے بھی، نباتات کا بھی۔ سبحان اللہ۔ پارہ 27 سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ کنز الایمان، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ آیت کریمہ حمد الہی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول ہی ہیں، سب سے پیچھے بھی، سب سے ظاہر بھی، سب سے چھپے ہوئے بھی، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اول کس طرح کہ دنیا آخرت میں ہر جگہ سب سے اول ہی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا نور پیدا ہوا، اول ما خلق اللہ نوری۔ اور قیامت کے روز سب سے پہلے آپ کی قبر انور کھولی جائے گی۔ بروز قیامت اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کا حکم ملے گا، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، سب سے پہلے شفاعت کریں گے، شفاعت کا دروازہ کھلے گا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے اول آپ ہی کھولیں گے، اول آپ ہی جنت میں تشریف فرما ہوں گے، بعد میں سارے نبی، اول آپ ہی کی امت جنت میں جائے گی، باقی امتیں بعد میں۔ تو ہر جگہ اولیت کا صحرا آپ کے سر اقدس پر۔ اول دن جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اس قدر اولیت کے باوجود پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخر بھی ہیں، سب سے آخر حضور کا ظہور ہوا، خاتم النبیین آپ ہی کا لقب ہوا، سب سے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دین آیا، سب سے آخر دن یعنی قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی رہے گا۔ تو قرآن پاک میں جا بجا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و ثنا بیان کی گئی، اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ناموں کے ساتھ خطاب کیا، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اوصاف کے ساتھ، القابات کے ساتھ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر وغیرہ، یاسین، طٰہٰ، بہت سے القابات کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ سید اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کی تربت اطہر پر کروڑوں رحمت نازل ہوں، کہ جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دلوں میں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلی حضرت کی کیا بات، سچے پکے سچے عاشق رسول، اور عشق رسول کا پیغام آپ نے عام کر دیا، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی گفتار کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے، فتاوی کے ذریعے عشق رسول کو آپ نے عام فرما دیا، دلوں میں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام
کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے